اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد عزاداران امام پنجتن سینٹر میلبورن کی ماہ رمضان کی یہ مجلس جس کو میں نے جوشن کبیر کے ان کلمات سے آغاز کیا، جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے جوشن کبیر ماہ رمضان کی، سال بھر بھی پڑھ سکتے اور ماہ رمضان کے ان ایام میں بھی تاکید کی گئی کم از کم وہ 3 راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں جوشن کبیر کی تلاوت کرو۔ اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام ہے، وہ سارے نام ہیں۔ اچھا، یہ نام بھی کس نے بتایا؟ معصومین سے یہ دعا ہے ہماری، یہ کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، امام نے بتایا کہ اس انداز سے دعا مانگو، اس انداز سے اللہ کی مدح، صرف مدح ہے اللہ کی، اس لیے کہ جتنی آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا میں بھی تمہاری تسبیح کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر نارمل ڈیز میں بھی آپ چل رہے پھر رہے تسبیحات اربع پڑھو۔ تسبیحات اربع اگر کوئی شخص صبح اور شام میں 18 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس لیے کہ ذکر الہی سے سٹریس دور ہوتا، سٹریس کی جو بیماری ہے نا، اور یہ آج سب کے پاس ہے، کسی کو پیسے کا سٹریس ہے، کسی کو بیماری کا سٹریس ہے، کسی کو فیملی کا سٹریس ہے۔ سٹریس مدر آف آل ڈیزیز کہتے ہیں، ساری بیماریاں سٹریس سے آتی، ڈائبٹک اسی سے ہوتے، بی پی آپ کا اسی سے ہوتا ہے، مطلب 1000 بیماریاں جو ہے وہ سٹریس سے ہوتی۔ سٹریس کو دور کرنا ہے تو تسبیحات اربع پڑھنا، اس لیے کہ اب غور سے سنو، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں دعائے کمیل میں ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، تو آپ تسبیحات اربع پڑھو، ذکر الہی ہو رہا، آپ کی ساری بیماریاں دور ہو رہی۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ تو اس میں یہ جو میں نے تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف ہے، اس میں سب کو رٹا ہوا ہے، اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان، یہ بھی بڑی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کی، صرف آپ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو نبی آدم سے شروع ہوا، خاتم تک چلا، نبی آدم سے ہزاروں سال سے صرف یہ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہر نبی کے دور میں ان کا نام لیا گیا، ہمارے نبی کے دور میں ہمارا نام لیا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رسول کا جب یہ نام لیتے نا، اس پہ صلوات لازم ہے، لازم ہے۔ مثال کے طور پہ اذان ہو رہی، آپ اذان چل رہی، تو آپ یہ اس نام پہ، جب سرکار کے اس نام پہ پہنچے تو صلوات پڑھنا لازم ہے۔ بہرحال تو ہر نبی کا نام بدلتا گیا، ہر دور میں ان کا نام لیا گیا، ان کا نام لیا گیا، لیکن سرکار کے بعد صرف محمد رسول اللہ چلا، اور کلمہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد تم 9 مرتبہ 10 مرتبہ سجدے میں جا کے صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اتنا اسٹرانگ یہ تسبیح، اتنی اسٹرانگ تسبیح ہے، آپ روزے میں بیٹھے ہوئے آپ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، آپ اس کی برکت دیکھنا۔ یہی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، جس سے کافر اور مشرکین ہر دور کے وہ لوگ گھبرا رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف وہ وحدہ لا شریک، صرف وہ ہے۔ تو یہ اللہ کو بھی، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو، بچوں سے، بڑوں سے،
کہلواؤ زبان پہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ تو کم از کم لا الہ الا اللہ آنا، صرف اتنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا آتا یہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تسبیح جو میں نے پڑھی ابھی جوشن کبیر کی، اس میں تعریف پہلے اللہ کی سبحانہ کا، اس کی تعریف کی، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الغوث الغوث۔ یہ الغوث ایک عجیب جملہ ہے دوستو، کہ جو آپ نماز شب میں بھی پڑھتے، یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس مانگ رہے، گناہوں کی معافی مانگ رہے، لا الہ الغوث الغوث، اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئی ایم سوری، فارگیو می فارگیو می فارگیو می، جس کو آپ انگلش میں بولتے، عربی میں آپ بول رہے الغوث الغوث 2 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو جملہ بولا نا اس تسبیح میں، خلصنا من النار یا رب، یہ میری ٹاپک ہے، خلصنا من النار۔ کل بھی میں نے بولا تھا، پرسوں بھی بولا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا کہ ایک عذاب ہے اللہ کے پاس، خلصنا من النار، اس سے تم اپنے آپ کو پناہ مانگو۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ نجات کا عشرہ ہے، عشرہ نجات بولتے ہیں اس کو، انہیں نجات مل جائے ہم کو، کس کن چیزوں سے؟ یہ عذاب سے نجات مل جائے۔ اگر نجات نہیں ملے گی تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بیک آف آور مائنڈ ہے ہی نہیں یہ بات کہ ہم کو نجات کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو تو نجات ہے۔ اگر ہم یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو تو نجات ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان راتوں میں یہ دعا پڑھو؟ کیوں کہا گیا؟ کل میں نے وہ سورہ پڑھ کے بھی بتایا، ہر سورے میں، ہر جگہ، ہر دعا میں نار کا ذکر ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے، کتنی جگہ اللہ بول رہا کہ دیکھو یہ نار نار نار، آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب۔ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے یہ عذاب، ہمارے تصورات میں نہیں ہے، ہم کبھی امیجن نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ آگ کا عذاب اور ہمارے اوپر آئے گا۔ ہم تو مولا کے، بے شک ایک بات کلیئر کر دوں سٹارٹنگ میں، بے شک جو مولا کا ریئل چاہنے والا ہے اس پہ یہ آگ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جو ریئل چاہنے والا وہ ہم ہیں، سلمان ہے، بوذر ہے، میسم ہے، ابو دندانہ ہے، عمار ہے، مقداد ہے، وہ ہے اصل چاہنے والا، کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ علی والے ایسے ہوتے۔ رمضان ویسے بننے کا مہینہ ہے، ویسے بننے کا۔ متقی، اللہ قرآن میں صاحب بول رہا ہم نے روزوں کو واجب کیا اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے تمہارے پاس، اور تم پائس ہو جاؤ، اتنے ایسے ہو جاؤ کہ تم ہر حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف جاؤ۔ اب کل میں نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ اب اتنے دن سے 24 50 کیا ہے، 25 رمضان ہے شاید، 25 رمضان تک ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں رمضان میں؟ جو بھی آپ یہ روزہ جو رکھ رہے یہ تو واجب ہے، روزہ تو ایک الگ چیز ہے۔ روزے میں کیا کیا، روزے میں کیا گین کیا، روزے میں کیا چیز حاصل کی؟ کیا روزہ صرف اس کا نام ہے کہ سحری کرو اور افطار کرو اور آرام کرو؟ اس کا نام تو روزہ نہیں ہے نا۔ روزے کا نام ہے کہ تم آگے بڑھے، کتنا تم اللہ سے قریب ہوئے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس تصور نہیں ہے کہ تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، کسی امام کے ساتھ یہ نہیں ہے، میرے مولا کا لقب ہے امام المتقین، امام صرف متقین کا امام ہے، ہر معصوم متقین کا امام ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ یہ امام المتقین ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ تقوی کو حاصل کرنا کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، صرف حرام سے بچاؤ، اپنے آپ محرمات سے بچاؤ، واجب چیزیں کرو، حلال چیزیں کرو، کوئی ایسا عمل مت کرو جس سے تمہارا تقوی تم سے دور ہو جائے۔ اور آخری زمانے کے لیے تو یہ اتنا ضروری ہے، آخری زمانے کی جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، علامات ظہور ہے، اس میں ہے کہ ایمان تمہارا رخصت ہوگا۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا اس سے پہلے بھی کہ شیطان آخری زمانے میں چوری جو کر رہا وہ کسی پیسے کی، مال کی چوری نہیں کر رہا، تمہارے ایمان کی چوری کرے گا، اور وہی ہو رہا۔ آج آپ دیکھو کتنا ڈویژن آ گیا ہمارے پاس، ساری چیزیں، ہم کتنا امام سے قریب ہو رہے، ہم کتنا امام کی اطاعت میں ہیں۔ اگر میں کچھ نہیں کر رہا مولا کے لیے تو پھر فائدہ کیا یہ زندگی سے؟ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہوگی۔ یہ مت سمجھو کہ میلبورن میں تم 1000 برس زندہ رہو گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، 1000 برس کوئی نہیں رہے گا۔ نبی نوح سب سے زیادہ
وہ نبی ہے جو زندہ رہا اس دنیا میں. امام کی زندگی کو چھوڑ دو. نبی نوح کے بارے میں یہ ہے کہ 1500 سال 1500 ایئرس، بعض روایتوں میں 1000 ہے، بعض روایتوں میں 2000 ہے. 2000 ایئر زندہ رہے. 2000 سال امیجن کرو، گننے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے. اتنا لمبی زندگی اللہ نے نوح کو دی تھی. اس میں وہ کہیں بھی ادھر نہیں، نبی ہے، عصمت ہے. نوح کے پاس جب ملک الموت آیا تھا تو نوح باہر کھڑے ہوئے تھے اپنے گھر کے. نوح جانتے تھے ملک الموت کو. پوچھا کدھر آ گئے؟ تو کہا اب آپ کو لینے آئے، اب آپ چلیے، بہت رہ گئے. تو مسکرانے لگے نوح. اس وقت ملک الموت نے پوچھا نبی نوح سے، اے نبی خدا، اللہ نے اب تک اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں دی، آپ کو دی، آپ نے کیسے گزارا؟ 2000 سال امیجن کریں آپ، 2000 ایئرس. اس میں آپ نے کئی زمانے دیکھے ہوں گے. آپ کی میموریز کیا ہے؟ 2000 سال کی کیا میموری ہے؟ آپ یقین کریں گے نوح کے جملہ، دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں آ گئے. آ کے کہا ملک الموت سے کہ کبھی دھوپ تھی، کبھی سایہ تھا، پورے سال گزر گئے. ہمارے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہے. ہم تو 70-80 رہ گئے تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال رہ گئے تو بہت بڑی، وہ ایک معجزہ ہو جائے گا. لیکن اللہ زندگی دے تو ایمان کے ساتھ دے، یہ یاد رکھو. زندگی دے تو ہیلتھ کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایمان کے ساتھ دے، ورنہ کی زندگی بیکار ہے. اور آخری زمانے میں ایمان کی چوری ہونے والی ہے، یاد رکھو. آج بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو ہم دنیا میں کہ کیسے ایماندار تھے. ایماندار کا مطلب آنیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولایت امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، مولا کی ولایت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں سے دور ہو گئی. ہے بھی تو ڈفرینٹ وجہ کی ہو گئی. میں اس پہ کچھ کو چھیڑنا نہیں چاہتا، ڈفرینٹ وجہ. علی کو ایسے ماننا ہے جیسے علی منوانا چاہتے. بہت کلیئر بات ایک جملے میں، جیسا مولا چاہتے ہیں ویسے. اپنی مرضی سے علی کو مت چاہو، علی کو ویسے چاہو جیسے مولا چاہتے ہیں. جیسے میسا و سلمان و ابو ذر نے مولا سے محبت، ان لوگوں نے کیسے محبت کی؟ اس انداز سے محبت کی کہ مرضی علی پہ اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم بھی امام کی مرضی پہ گزارنا. امام کو دیکھو کہ امام کیا چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرنا. سب سے پہلے چیز اپنی لائف سے اس گاسپ کو ہٹا. کل میں نے کہا تھا کہ یہ نار کا جو عذاب ہوتا وہ بتاؤں گا. سخت ہے عذاب، لیکن سب کے لیے ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا کہ کل پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ابھی ہوں 8 دن آپ کے پاس، عید تک تو ہوں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو یہ عذاب شروع ہوتا. جو کتابوں میں جو واقعات ہیں، فرسٹ نائٹ میں عذاب شروع ہو جائے گا. لٹائیں گے، حساب و کتاب ہوگا. اگر ہم بچ گئے تو بچ گئے. اسی لیے سخت ترین رات پہلی رات بتائی گئی، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، سب سے زیادہ سخت. اسی لیے آپ دیکھو کہ پہلی رات کے لیے صدقہ رکھا گیا، پہلی رات کے لیے وہ 2 رکعت نماز وحشت رکھی گئی، پہلی رات کے لیے کہا گیا کہ یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، مسلسل کرتے رہو. اس کیوں ہے فرسٹ نائٹ میں اتنا سٹریس کیوں ہے؟ کہ انسان جب مرتا ہے، اچھا خاصا ہٹا کھٹا انسان ایک دم کارڈیک اریسٹ ہوا، مر گیا، پتہ ہی نہیں، مر گیا. غسل و کفن کے بعد اس کو لے کر گئے قبرستان میں. قبرستان میں بھی آپ نے غور کیا، یہاں کے میلبورن کے قبرستان میں جب آپ باڈی کو لے کے جاتے، کافن کو لے کے جاتے ہیں ٹورڈز گریو، تو جاتے گریو سے پہلے، لحد سے پہلے 3 دفعہ رکتے ہیں. کافن کو رکھتے نیچے، 2 منٹ کے بعد پھر کھڑے ہوتے، پھر اٹھاتے، پھر رکھتے، پھر 3 دفعہ. سامنے گریو ہے، سیدھا سیدھا لے جا کے کیوں نہیں دفن کرتے؟ عام مسلمانوں کے پاس، سب کے پاس، ایون آپ کرسچینٹی میں جا کے دیکھ، وہ لوگ لائے کافن کو لائے، سیدھا کر دی. لیکن شیعت میں یہ، فقہ جعفری میں یہ کہ لحد سے پہلے 3 دفعہ رکھو، کھڑے ہو جا، فاتحہ پڑھتے، فاتحہ پڑھو، پھر اٹھاؤ، پھر رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر. معصوم سے پوچھا گیا. دیکھیے کوئی ہمارے پاس حکم ابس نہیں ہے کہ ایک ان کے دل میں آیا
ایسا کرو تو کرو. نہیں, ہم کوئی کام کرتے ہی نہیں شریعت کا جو معصوم سے نس نہ ہو. یہ بات بہت کلیئر کرو. جو معصوم بولے اس پہ عمل کرتے, ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے. تو علماء نے معصوم سے یہ چھڑے امام کی حدیث, چھڑے امام سے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کیا ریزن ہے, آپ رکھوا کے لے کے جا رہے ہیں, سیدھا سیدھا لے کے جا کے کیوں نہیں دفن کرتے؟ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہے یا کوئی دوسری فقہ کا بندہ آپ کے ساتھ ہے, وہ پوچھے گا نہیں کہ شیعہ لوگ پاگل ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ, سیدھا سیدھا کیوں نہیں جاتے تم؟ ہم پاگل نہیں ہیں, ہم عقل مند کے ماننے والے, عقل کل کے ماننے والے. کیا پوچھا مولا سے, غور سے سنو, پوچھا معصوم سے کہ کیوں رکھتے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا اسی لیے کہ مردے کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے پورے. جب روح نکلتی تو وہ یہاں دیوار تک دیکھ رہا, دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں, وہ لوگ سب کچھ دیکھتے, سب کچھ دیکھتے. ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے, وہ اپنی لہت کو دیکھ رہا, اس اندھیرے کو دیکھ رہا, اس وحشت کو دیکھ رہا, وہاں کی تکلیف کو دیکھ رہا, اس آگ کو دیکھ رہا. تو وہ گھبراتا ہے. کہا رکھ رکھ کے لے کے جاؤ, فاتحہ پڑھ کے, صلوات پڑھ کے, کہ کم از کم اس کو عادت ہو جائے. یہ کرم مولا ہے, یہ شکر ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے بتایا. تو لے کے جا کے جب آپ لٹاتے تو اس وقت لٹایا, بیٹا باہر آ گیا اور آپ نیچے لیٹے ہوئے, اور نیچے بھی کہاں لیٹے ہوئے, بالکل انڈر گراؤنڈ 6 فیٹ. میں آج نہیں کل بولوں گا ایک بات, انڈر گراؤنڈ کیا ہے. تو یہاں پہ لٹانے کے بعد آپ میری طرف دیکھو, امیجن کرو آپ لیٹے ہوئے, ادھر ایک دیوار ہے, ادھر ایک دیوار ہے, دیوار ہے, کوئی ماربل لگا ہوا نہیں ہے, سارے وہ مٹی کے وہ کنکر. آپ کے پاس تو کافن میں لٹاتے, کوئی بات نہیں, کافن کا بھی اتنا چھوٹا ہے سائڈ میں, ایئر ٹائٹ ہے, کمپلیٹ بند ہوئے, کافن کو کمپلیٹ بند کر دیتے, کھولتے نہیں. اس کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اپنے بیڈ رومز کا. ہمارے بیڈ رومز کتنے بڑے, ماسٹر بیڈ روم ہے ہمارے پاس, ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, لائٹ لگی ہوئی ہے, وہاں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آج یہاں ہے پنجیتن سینٹر میں, کل کہاں رہیں گے, ہے گارنٹی؟ آج رات میں تم اپنے بستر پہ سو رہے, نرم بستر پہ, کل کہاں سو گے, کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول سے سنو, سرکار سے مسلمانوں نے پوچھا تھا, یہی بات پوچھی تھی کہ یہ بتائیے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے 9 months بیفور معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں. سب لوگ خوشیاں مناتے, سب خوش ہوتے. 9 مہینے پہلے اطلاع ہو جاتی پوری دنیا کو, پورے رشتہ داروں کو, پورے بھائی بہنوں کو کہ میں آنے والا ہوں. صحیح ہے نا؟ پریگننسی شروع ہوتی معلوم ہو جاتا. کہا آنے کی اطلاع تو اللہ 9 مہینے پہلے دے رہا, اور جانے کی اطلاع 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا. کتنے کارڈیک اریسٹ ہوتے. ایک آج سے شاید 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے انڈیا میں ایک پلین کا کریش ہوا تھا احمد آباد میں, ایئر انڈیا کا. اس میں 200-250 لوگ تھے, لندن جا رہا تھا. ابھی حال کی نیوز ہے یہ, یاد بھی ہوگا لوگوں کو. وہ اب سوچو, لوگ چھوڑنے آئے, خدا حافظ بولا, اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے ٹرمینل سے پارکنگ تک نہیں آئے, پلین سامنے فلائی کیا, ایسا اڑا, نیچے گر گیا, آگ لگی, نیچے گر گیا, سارے کے سارے مر گئے. تو جب اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی تھی تو میں نے یہ بات بولی تھی وہاں پہ کہ بیٹھنے والے کتنا خوش تھے. کوئی فیملی ری یونین کے لیے جا رہا تھا, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا تھا, کوئی جاب کے لیے جا رہا تھا, کوئی بزنس کے لیے جا رہا تھا, کوئی ویکیشن پہ آیا تھا اس کے لیے. 1000 پلانز کر کے سب واپس جا رہے کہ ویل گو بیک. ہوا کیا؟ فیو سیکنڈز, 5 منٹ کے اندر اڑا, نیچے گر گیا, سب مر گئے. تو یہ لائف ہے. بیٹھنے کے بعد بھی پتہ نہیں, کوئی سوچا ہوگا اس وقت فلائٹ میں بیٹھ کے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا. کتنے آرام کے ساتھ, کتنے سکون کے ساتھ
گئے ہوں گے اور ختم ہو گئے. ہم بھی, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. تم اللہ آپ سب کو یہاں پہ سلامت رکھے اور پوری دنیا میں سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے. لیکن آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. گاڑی میں بیٹھا, سٹارٹ کیا, کار ختم ہو گیا. میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے لائف کا کتنا انسرٹینٹی ہے ہماری لائف میں. یہ واقعہ میامی, امریکہ کا. میامی میں ایک بہت بڑا امام بارگاہ ہے, آئی جے کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ مولانا بنگلوری صاحب جو ہے وہاں کے ریزیڈنٹ عالم ہے. یہ واقعہ میں نے سنا کراچی کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا 8-9 سال پہلے, یا 10 سال ہو گئے ہوں گے. یہ میامی کا واقعہ. شب جمعہ تھی, غور سے سنو, شب جمعہ تھی. شب جمعہ وہ لوگ امام بار, ہر امام بارگاہ کھلتا ہر جگہ دنیا میں, وہ امام بارگاہ میں جاتے تھے فیملی, ایک ہسبینڈ, وائف, ایک بچہ. غور سے سنیں کہ لائف کیا ہے اور کیسے اللہ جو ہے بچاتا ہے کسی کو اور کسی کو موت آتی ہے. میری طرف دیکھو, گئے میاں امام بارگاہ میں, امام بارگاہ میں گئے, مجلس کی, دعائے کمیل, زیارت سب پڑھ کے, نیاز کھا کے, ہسبینڈ وائف کار میں بیٹھے, بچہ بھی بیٹھ گیا. ہسبینڈ وائف سامنے تھے, بچہ پیچھے تھا. اور میامی میں پورے بیچ ہی سے ہر طرف ایک بیچ پہ کام ہو رہا تھا, مطلب کنسٹرکشن ہو رہا تھا, رات کا وقت تھا, اور پورے وہ لائٹس وائٹس لگا کے ان لوگوں نے بتا دیا. تو اس کی گاڑی چلتے چلتے بالکل اس اینگل پہ پہنچی, بالکل صحیح جا رہے تھے, اینگل پہ پہنچی کہ جہاں سے ڈینجر زون شروع ہو رہا تھا, کنسٹرکشن ہو رہا تھا. ایک دم جو ہے اس کی سٹیئرنگ گھوم گئی, گھومی اور سیدھا وہ پانی میں چلی گئی. آپ امیجن کریں, سیدھا پانی میں چلی, اور اس نے بریک مارا, وہاں پہ گاڑی رک گئی, بالکل وہاں پہ پانی کے پاس. اس نے اپنے کنسٹرکشن لیبر پورا بھاگ کے آیا جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. اس نے اپنی وائف سے کہا کہ بچے کو لے کے تم اتر جاؤ, میں ریورس کر کے باہر آتا ہوں. یہ ماں بچے کو لے کے باہر آئی, دروازہ بند ہوا, سب کھڑے ہوئے ہیں. وہ ریورس ڈالتے ڈالتے پتہ نہیں کیا ہو گیا, گاڑی آگے بڑھ گئی. بیوی کے سامنے گاڑی نیچے گئی, بچہ دیکھ رہا, باپ سیدھا پانی کے اندر. آپ کو معلوم بیچ ہے, ہنگامہ مچ گیا. سارے لیبر آ گئے اور جو جو وہاں فارمیلٹیز کرنا تھا وہ کیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. چلے گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد کار کو انہوں نے پل کیا, مر گیا. اب یہاں ہوا کیا, جس کو بچانا تھا اللہ نے بچا لیا. موت وائف کی اور بچے کی نہیں تھی, موت اس کی تھی, اس کی موت تھی. آنکھوں کے سامنے شوہر کو مرتے دیکھا, کھڑے ہوئے, وائف بھی کھڑی ہوئی ہے, بیٹا بھی کھڑا. ہنگامہ مچ گیا وہاں پہ. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے میامی کا, کراچی کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا. بس کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. تو جب میں نے ان کی مجلس پڑھی میں نے یہی جملہ بولا تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, صرف ہم بولتے بولتے کہ نہیں یار لائف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا, ایسا ہوا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. گھر سے چلے وقت آپ سوچو, میرے جملے سنو, گھر سے جب وہ چلے تو وہ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا. امام بارگاہ پہنچا, مجلس کی, میں نے کہا یہ تو لکی پسند تھا کہ آخری غذا جو منہ میں گئی وہ نیاز حسین گئی. نیاز حسین کھا کے دنیا سے گیا, اور امام بارگاہ سے آتے آتے گیا. یہ تو بہت لکی ہے, ہم کو نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. پریپریشن رمضان کا یہی ایام ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تیار کی کرو. یہ ایزی لے کے لائف مت گزارو, ایک روٹین کے روزے مت رہو کہ ہر سال رمضان آ رہا, ہر سال رمضان چلا جا رہا. ہم کیا گین کر رہے ہیں, لاسٹ ایئر رمضان میں کیا حاصل کیا اور یہ سال رمضان میں کیا حاصل کیا. پورا سال گزر گیا. ایک ایک چیز بول رہا میں, تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. ایک ایک چیز چھوڑ دو, جو چھوڑ سکتے وہ چھوڑ دو بڑے آرام کے ساتھ. گناہی چھوڑنا ہے, گوسپ چھوڑنا ہے,
بیک بائٹنگ چھوڑنا ہے. حرام تو کوئی نہیں کھاتا, لیکن یہ اگر چیزیں نہیں چھوڑو گے تو یو ول ہیو بگ پرابلم, یو ول ہیو بگ پرابلم. فرسٹ نائٹ جب پہنچے گیا وہ واقعہ کمپلیٹ کرتا رسول کی حدیث اور مجلس تمام کرتا. تو کوشش یہ کرنا کہ رمضان کو روٹین کی لائف نہیں سے, رمضان میں آپ کی لائف بدلنا, رمضان میں آپ کا سٹائل بدلنا, بات چیت کا سٹائل مثال کی طرح, زبان میں سافٹنس لاؤ, پیار محبت سے, اینڈ اسٹارٹ فرام یور ہاؤس, گھر سے اسٹارٹ کرو. سب سے پہلے اپنی وائف, اپنے بچوں سے, اپنے رشتہ داروں سے اچھی بات کرو. میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں کہ بیک ہوم چیک کرو, بیک ہوم انڈیا پاکستان جان سے بھی آپ لوگ ہیں, کہ میری ناراضگی کسی کے تو سب کو راضی کرو. یہ راتیں, یہ آخری راتیں سب سے امپورٹنٹ, سب کو راضی کر لو. اگر تم نے سب کو راضی کر لیا تو اللہ بھی تم سے راضی ہے. ہمارا مشن کیا ہے, ہماری خواہش کیا ہے؟ جتنے بیٹھے میں ان سے پوچھ رہا, ہماری خواہش کیا ہے؟ کہ مولا ہم سے راضی ہو. یہ گرانٹیڈ مت لو, رہے مولا تو راضی ہے مجھ سے. کیوں رہیں گے راضی؟ میں گناہ کرتے جاؤں گا مولا راضی رہیں گے, میں نافرمانی کرتا جاؤں گا مولا راضی ہوں گے, میں نمازوں کو چھوڑتا جاؤں گا مولا راضی ہوں گے. کیوں ہوں گے راضی؟ ایک چیز یاد رکھو, میں بڑا جملہ بول رہا کہ امام علی اصول کے معاملے میں بڑے سخت ہیں, کریم بھی اتنے ہی ہیں کہ ان سے بڑا کریم کوئی نہیں. اصول کے معاملے میں میرا مولا بڑا سخت ہے. مولا کی خلافت کا وہ مشہور واقعہ 2 منٹ ہے, سن لو. مشہور ترین واقعہ مولا علی کی خلافت کا. ایک امام کا چاہنے والا چوری کرا کوفے میں اور پکڑا گیا, اللہ رحم کرے. مولا نے اس کو بلایا, دربار میں بلایا, اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا یہ, کیا تم مجبور تھا, کوئی پرابلم تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ کوئی مجبوری تھی؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں کیا؟ تجھے معلوم ہے کہ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ انگلیاں کاٹ دیتے. اس نے کہا مجھے سب معلوم تھا لیکن میں نے کی. دربار بھرا ہوا, لوگ سمجھ رہے کہ چاہنے والا ہے تو علی چھوڑ دیں گے. دربار بھرا ہوا. امام نے جو شریعت کا مسئلہ تھا اس کے ان انگلیوں کو کاٹا, انگلیوں کو کاٹتے, فنگرز کو, اس لیے کہ سجدے میں جائیں تو آپ کا یہ رہے. کاٹ دیا. اس کو کپڑا جو بینڈیج کرنا تھا کیا. اب وہ باہر نکلا, باہر نکل کے مولا کی تعریف کرنے لگا. بازار میں کھڑے رہے, میرے ان انگلیوں کو اس نے کاٹا جو عدل خداوندی کا مظہر ہے, جو کریم ہے, جو رحیم ہے, جو یتیموں کا نگہبان ہے. مولا کی تعریف کرنے لگا. سر ابراہیم ہے, انبیاء کے علوم کا وارث ہے. مولا کی جب تعریف کرنے لگا, لوگوں نے آ کے مولا سے کہا مولا آپ نے جس کو سزا دی وہ تو آپ کی مدح کر رہا. مولا نے اس کو بلایا دربار میں, بلا کے کہا میں نے تجھے کاٹا, تجھے وہ نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا مولا آپ نے جو کیا یہ شریعت کی وجہ سے, شریعت کا حکم ہے نا, اسی لیے آپ نے کاٹا. مولا نے شریعت کے وہ ناراض نہیں ہوا کہ ارے مولا تو آپ کا چاہنے والا ہوں, مولا آپ نے مجھے سزا دی. اصول میں علی بڑے سخت ہے, یاد رکھو. اصول میں اس لیے کہ وہ امام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عدل خداوندی کا مظہر ہے, اسی طرح کرم میں ویسی ہے. بعد میں اس کی انگلیوں کو لگایا, وہ علی کا کرم تھا, اس کو صحیح کر دیا, علی کا کرم تھا, لیکن جو پہلا عمل تھا وہ اصول کا تھا. تو یہ یاد رکھو. مولانا کئی لوگ, کیا امام کے دور خلافت میں علی نے لوگوں کو سزا نہیں دی جو غلط کر رہے تھے؟ سب کو دی. لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہا, پوری مجلس کا خلاصہ کنکلوژن یہ کہ ایزی لے کے مت بول رہو. یہ مت سمجھا رہے میں تو بہت چاہنے والا, مجھے مولا تھوڑی کچھ کرے گی. ارے بابا تم غلطی کرو گے تو نہیں کر رہے, تمہارا باپ نہیں مارتا, تم مسلسل گھر میں بدتمیزی کر رہے, تو بیٹے کو باپ ڈانٹتا نہیں, مارتا نہیں, سبھی کرتے. مولا تو کریم ابن کریم ہے. تو ہمیشہ رمضان میں, وقت ہو گیا میرا, رمضان کو غنیمت سمجھو, ایک بلیسنگ کا مہینہ ہے. 3-4 دن اور رہ گئے, یہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اگر یہ مہینے کو تم نے پا لیا
تو سمجھے تمہارا بیڑا پار ہو گیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہ بہت نہیں آہستہ نہیں باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. رمضان میں سیکھنے کا مہینہ ہے. وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ. خود سوچو, میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, 3-4 دن رہ گئے. جتنا ہو سکے خود سوچو کہ میں آج شام میں جب گھر جانا افطار کے بعد تو دماغ صحیح بھی رہتا نا, وہاں سوچنا کہ آج صبح سے کون سا ایسا کام ہوا جس سے میرا روزہ بھی قبول ہو گیا ہوگا, میں اللہ سے قریب بھی ہوں. یہ قریب ہونے کا مہینہ ہے. یو ہیو ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ, کلوز ٹو یور امام. تو یہ اگر تم کلوز ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے, سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں. بس رحمت کے بعد جو اصل رحمت ہے وہ ذکر حسین ہے, مولا حسین کا ذکر ہے. دعا مانگو, گڑگڑا کے مانگو کہ مولا حسین کے صدقے میں یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اب مانگتے مانگتے حسین کے بچوں کا بھی واسطہ دینا. دعائیں جو قبول ہوتی نا وہ بچوں کے واسطوں سے جلدی قبول ہوتی. مولا حسین کے جو بچے, مظلوم امام کے مظلوم بچے, وہ حال کہ ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا, ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا. اور ایسا ذبح کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رباب کا گھر اجڑ گیا. ایسا رباب کا گھر اجڑا کہ یہ وہ مظلوم بی بی ہے جس کے سامنے علی اصغر کو بھی دفن کیا گیا, جس کے سامنے سکینہ کو بھی دفن کیا گیا. ماں دیکھتی رہی اور بچی کو دفن کر دیا. اور ایسا دفن کیا, آپ اندازہ لگاؤ کہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جب آخری ہچکیوں کے درمیان سکینہ تھی زندان میں. تو اس وقت چوتھے امام قریب آئے, بہن کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. بہن نے ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا ہم جا رہے ہیں لیکن ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے, کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرنا. میں یہی کہوں بی بی آپ کی قسمت میں وہی زندان ہے. بس حال یہ ہوا کہ ماں دیکھتی رہی, سکینہ نے آخری سانس لے لی. اور جب میت کو لے کے چوتھے امام لحد کے قریب آئے تو اس وقت شہزادی زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی, آہستہ مت رو. بی بی کو دفن کیا, ماں تڑپتی رہی, سامنے لحد بن گئی. لیکن ماں کی ممتا اس وقت سامنے آئی کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا, زندان سے رہائی کے بعد جب مدینے کی طرف جا رہا تھا تو ساری بیویاں سوار ہو گئی, لیکن بی بی رباب سوار نہیں ہوئی. شہزادی زینب نے کہا کہ معلوم کرو رباب کہاں گئی. چلتے ہوئے جب زندان کی طرف آئیں تو وہ منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لحد سے لپٹ کے تڑپ کے رو رہی تھی کہ بیٹی تم کو وطن جانے کی بڑی خواہش تھی, ہم وطن جا رہے, سکینہ میں کیسے تمہیں اس اندھیرے میں چھوڑ کے جاؤں. روتی رہی. بھی شام کی عورتوں سے کہا دیکھو میری بچی اکیلی ہے, جب آنا ایک چراغ جلانا سکینہ کی لحد کے اوپر.